آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان امریکہ میں تھے اور وہاں پر انہوں نے جلسے میں خطاب فرمایا تو اس وقت کس لہجے میں وہ گفتگو کر رہے تھے؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ جی میں جاتے ہی ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا، تو یہ سہولتیں واپس لے لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جیسے ہی نواز شریف کی طبیعت میں بہت خرابی آئی تو اس کے بعد جو رویہ تھا انتظامیہ کا کہ مریم نواز کو 1 گھنٹے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب صورتحال بہت زیادہ خراب ہوئی تو اچانک ان کو خیال آیا کہ یہ نرمی اختیار کریں۔ یہ در حقیقت اس بات کا رد عمل ہے کہ جو صورتحال ہے آزادی مارچ کے حوالے سے وہ بھی اپنے آخری لمحات میں ہے، اور ایسے وقت میں نواز شریف کی طبیعت کا بگڑ جانا خاص طور پر پنجاب میں عمران خان سرکار کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ شروع میں تو یہ ایک آٹو موڈ میں چل رہے تھے کہ ہم نے گالم گلوچ کرنا ہے اور ٹھٹھے اڑانے ہیں، اور فیاض الحسن چوہان اور محترمہ فردوس عاشق اوان جس لہجے میں گفتگو فرماتے ہیں اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن اس وقت عمران سرکار جو ہے وہ ایک پینک موڈ میں ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بحران پیدا ہوا ہے نواز شریف کی بیماری کا اسے کیسے حل کریں۔ ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کسی سمجھوتے کے موڈ میں نہیں ہیں اور کسی ایسے رعایت کے نتیجے میں ملک سے باہر جانا نہیں چاہتے اس وقت، کیونکہ ان کی درخواستیں ضمانت کے لیے بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، تو ابھی ہم اس پر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن ایک بات بہت جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ عمران سرکار اس وقت سخت ایک پینک اور ایک تھرتھلی کی پوزیشن میں ہے۔ چودھری سرور کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک رات پہلے کس طریقے سے مریم نواز کو پہلے لایا گیا اور پھر رات کے 2 بجے اسے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں واپس جیل، اور پھر صبح 5 بجے نواز شریف کو اٹھا کر نیند سے اور وہاں سے واپس بھیجا گیا۔ لیکن اس کا جو رد عمل سامنے آیا وہ یہ ہے کہ دوبارہ مریم کو وہاں بھیجنا پڑا سروسز ہاسپٹل۔ تو اس وقت یہ جو حکومت ہے وہ بہت ایک مصیبت میں ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پرانی پالیسی پہ چلیں جس میں کہ ٹھٹھے اڑانا ہے اور مذاق اڑانا ہے اور مزید اذیتیں دینا ہے یا رعایتیں دینا ہے۔ یہ ایک ایسا افراتفری کا ماحول ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا جیسے جیسے مولانا اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ خود جو اجازت دینے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی افراتفری کا نتیجہ ہے کہ شروع میں تو عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ضرور آئیں، تاریخ نہ بدلیں، اور جو ان کے وزراء تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم مولانا کے لیے ایکسرسائز مشین رکھیں گے اور ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے۔ جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم یہاں سے ان کو گزرنے نہیں دیں گے۔ تو وہاں سے اچانک جو ہے اس پر راضی ہونا کہ نہیں جی ہم آپ کو آئین اور قانون کے دائرے میں اور عدالتوں کے احکامات کی روشنی میں ہم آپ کو یہاں پر جو پرامن مارچ ہے اس کی اجازت دیں گے، یہ اس تھرتھلی اور اس پینک کا ایک ثبوت ہے کہ اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس پوری صورتحال کو کیسے ہینڈل کرے۔ لیکن ان کی جو پریشانی ہے اور جو ان کی جو پینک ہے اس میں گزرتے وقت کے ساتھ مزید اضافہ ہوگا، یہ بات یقینی ہے۔ دیکھیں، جب سے میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہونے کا، ہسپتال منتقل ہونے کی خبریں آئی ہیں اور معلوم ہوا ہے کہ ان کی کتنی طبیعت جو ہے اس کا عدم استحکام کا شکار ہیں، پلیٹلیٹس کم ہیں اور وہ سٹیبلائز نہیں ہو رہے، ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے حکومتی جو ترجمان ہیں، وزراء ہیں، جس میں مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان جو ایک آفیشیل ترجمان ہیں، ان کی بات کریں تو ان کے بیانات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے
پاکستان تحریک انصاف نے وہ یہ ہے کہ مخالفین ہیں، جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، ان کو آپ جتنا دبا کے رکھ سکتے ہیں، جتنا مذاق اڑا سکتے ہیں کریں. اور میرے خیال میں اس سے ایک جو روایت قائم ہو گئی ہے اس کو ایک برقراری ہمیں ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے بھی جب بیگم کلثوم نواز کی طبیعت خراب تھی، جس طرح سے بات کرتے تھے اس کو ڈرامہ قرار دیا جاتا تھا، کہتے تھے کہ ان کی صحت پہ سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں، بیماری تو کسی پہ آ سکتی ہے، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مخالفین کی بات کریں، جب ہم بات کرتے ہیں اپنے حریفوں کی بات کریں، تو آپ کے کردار کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ ان سے کس طرح سے نمٹے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 دنوں میں جب میاں نواز شریف کی کنڈیشن سٹیبلائز نہیں ہو رہا، تو جس طرح سے سنجیدگی سے اس کے لیا جا رہا ہے، اور اس سے ایک اور عکاسی ہوتی ہے، صرف یہ نہیں کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنے مخالفین کے ساتھ نمٹتے ہیں، ایک اور عکاسی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ری ایکٹیو گورنمنٹ بھی ہے، کیونکہ میڈیا پہ شور مچا، کیونکہ اینکرز نے ان سے سوال پوچھا، کیونکہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ آپ کس طرح سے اس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں. کچھ تو حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تب سے کچھ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں، وہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنسز کر رہی ہیں. اس کے باوجود کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا ہے، ہدایت دے دی ہے اپنے ترجمانوں کو کہ آپ بیماری کا مذاق مت اڑائیں، اس کے باوجود ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اچھا ہم چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی طبیعت ٹھیک ہو تاکہ وہ اسکرین سے تو ہٹیں. تو یہ اگر پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز ہی صحت پر سیاست کر رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اسے بڑھ کر صحت پہ سیاست کرے، کیونکہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے بیان کو ہم لے کر بات کریں کہ ان پہ میاں نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے ان کو مزید سیاسی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے. دوسری جانب جب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ زرداری اور میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، تو جب ہم بار بار جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پہ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف پہ، تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہی خود میاں نواز شریف کی سیاست کو مزید جس کو کہیں گے فروغ دے رہے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خود بھی ڈرتے ہیں، اور سنجیدگی سی شاید اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کو اگر کچھ ہوتا ہے تو ان کے لیے سیاسی مسائل مزید پیدا ہو جائیں گے. اور جو لوگ پنجاب میں خاص طور پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میاں نواز، اسے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میاں نواز شریف پاپولر ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ ٹلتا ہے تو وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے ہے. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے ہر لحاظ سے اس کو مس ہینڈل کیا ہے، اور سنجیدگی کا احساس کچھ حد تک کچھ حلقوں میں ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ان کو ایک مثال قائم کرنی چاہیے انہوں نے نہیں کی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس بہیمانہ، مجرمانہ اور ظالمانہ طریقے سے حکومت نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے بیانات دے رہی ہے اور جس طرح اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ افسوسناک رویہ ہو نہیں سکتا. یہ وہ رویہ ہے جو نہ ہمارے معاشرے کا ہے، نہ ہمارے سماج کا ہے، نہ ہماری اقدار اخلاقی طور پر اس بات کی اجازت دیتی ہیں. آپ سب کے سامنے کی بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہوا، اور اس سے پہلے لوگوں نے جس طرح ان کی بیماری کا مذاق اڑایا وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا. اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کم از کم مرنا پڑے گا. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ، یہی رویہ ہم نے اختیار کیے رکھا. ان کا جب لندن میں بائی پاس ہوا اس کا تماشا اڑایا گیا، اور اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے لگ گئیں، اور لوگوں نے کہا کہ یہ بائی پاس ہے ہی نہیں. اور اس کے بارے میں ہر شخص میڈیا پہ میڈیکل ایکسپرٹ بنا ہوا، ہر شخص دلیلیں دے رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اصل میں اس کو پتہ ہے.
کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور پی ٹی آئی حکومت کا یہ رویہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ جس ہاسپٹل میں داخل تھیں، انتقال سے چند دن پہلے ایک صاحب اس ہسپتال میں گھس گئے زبردستی، اور پھر وہ تحقیق یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ صرف وہ بیمار ہیں یا پھر یہ صرف بیان بازی ہو رہی ہے۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس سب کو اس کے بارے میں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، اور جو پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ ہے وہ عموماً اگر بہت زیادہ کم ہو جائیں تو بلڈ ٹرانسفیوژن سے یا کسی دوائی سے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹس بہت کم ہو گیا، اس کے بعد انہیں بلڈ لگایا گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو گیا۔ یہ بہت سنجیدہ بات ہے، اور یہ بیماری ان کو کچھ عرصے سے تھی۔ ہم نے جہاں تک سنا ہے کہ جیل میں بھی ان کے مسوڑوں سے خون آ رہا تھا، اور اس وقت کسی ڈاکٹر نے، کسی میڈیکل بورڈ نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ ان کے ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر عدنان، انہوں نے بارہا درخواستیں دیں کہ یہ صورتحال سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اوپر حکومت کو توجہ دینی چاہیے، لیکن اس حوالے سے کسی کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اب اگر ایک مریض کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے تو پھر حکومت پینک کر گئی ہے۔ وہ بزدار صاحب جو کسی کو کچھ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں جہاز دینے کو تیار ہوں، اور حکومت انہیں باہر بھیجنے کو بھی تیار ہے۔ یہ ساری چیزیں اس موقع تک ہیلتھ کو اتنا ڈیٹیریٹ ہونے سے پہلے کرنی چاہیے۔ کسی مریض کے ساتھ اتنا ظلم غیر اخلاقی، غیر انسانی اور بنیادی انسانی حقوق کے قوانین کے خلاف ہے۔ دوسری صورتحال ہمیں سیاسی طور پر بھی نظر آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پوری شدت سے اپنے دھرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب نون لیگ کے حوالے سے کہ پارٹیسپیشن کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ اختلافات سامنے آ رہے تھے، لیکن نواز شریف کو جو تھوڑا سا عدالت میں 2-3 منٹ کا وقت ملا، انہوں نے بالکل واضح کر دیا اور پوری شدت سے یہ بات کی کہ نون لیگ اس دھرنے میں، اس مارچ میں پورے جوش و خروش سے شامل ہوگی۔ ادھر نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پہ آزادی مارچ اور مولانا فضل الرحمان کی تحریک جو حکومت کے خلاف ہے، اس کے مطالبات، اس کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کو جس طرح کی بیان بازی یہ کسی مریض کی صحت کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس کا مستقبل میں بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس بات کو اپنے آزادی مارچ میں بھی کیش کر سکتے ہیں۔